بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و علی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا پہلا دن سحری اور اس کے بعد نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا کی۔ رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آج کا مبارک دن کئی حیثیتوں سے نہایت ہی معظم و مکرم ہے، اور ان کئی وجوہات میں سے ایک وجہ آج کے دن کا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ منسوب ہونا ہے۔ پاکوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ جس بھی چیز کی نسبت ہو جائے وہ چیز بھی مقدس ہو جاتی ہے، طیب و طاہر ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور اپنے دامن کے اندر پاکوں کی نسبت سے، بڑوں کی نسبت سے، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقربین کی نسبت سے اپنے دامن میں ہزاروں برکات رکھتی ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں بھی آج کے دن کی بھرپور نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور ساری زندگی ہم سب کو حقیقی معنوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کرامات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ سیدنا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے کم و بیش 10 سال قبل، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 30 سال تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور مختلف روایات میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ بات ثابت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ شریف کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تک اپنی آنکھیں نہیں کھولیں جب تک کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست کرم پر، اپنے دست اقدس پر
حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اٹھایا تو انہوں نے آنکھیں کھولی. سب سے پہلے حضرت مولا کائنات نے جس چیز کو دیکھا تو وہ والضحیٰ کا چہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس تھا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو گھٹی دی اور آپ کی پرورش بھی کا اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود فرمایا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے چچا جان، غمخوار اور غم گسار چچا جان حضرت ابو طالب سے آپ کو لے لیا تھا اور آپ کی پرورش، آپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود کیا. اور حضرت سیدتنا ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی تعلیم و تربیت کا مکمل انتظام فرمایا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بہت سارا فیض حاصل کیا اور حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا سے بھی آپ نے فیضان حاصل کیا. المختصر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں یہ بشارت عطا فرما دی کہ حق حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ رہے گا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حق کے ساتھ رہیں گے. حق اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو لازم و ملزوم قرار دے دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے مد مقابل جب بھی مخلص اور متقی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اصحاب رسول، بالخصوص حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، سیدنا حضرت زبیر بن عوام، سیدنا حضرت طلحہ بن عبید یا دیگر اصحاب رسول، اور اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ، سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ، سیدنا حضرت عمر بن عاص اور جتنے بھی اصحاب ان جنگوں میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے مد مقابل آئے. اہل سنت کا عقیدہ نظریہ ہے حق حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا، اور جو مد مقابل آئے تھے مخلص صحابہ تو ان سے اجتہادی خطا لاحق ہوئی. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دوہرا اجر اور ثواب ملا، مد مقابل آنے والے اصحاب کو اکہیرا ثواب ملا. لیکن ان کی بھی ہم یہ کئی اپنی نشستوں میں یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ ان مشاجرات اور ان جنگوں اور لڑائیوں کی بنا پر ان اصحاب رسول کے جو حضرت علی کے مد مقابل آئے، ان کی شان اقدس میں ہرزہ سرائی کرنا ہرگز بھی جائز نہیں. فساق کا طریقہ ہے، فجار کا طریقہ ہے. اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ان معاملات کو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو فیض ملا تو آپ کی ذات اقدس بھی کرامات کا مصدر و منبع تھی. کرامات کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ کرامات کا اقرار کرنا، کرامات کو تسلیم کرنا، یہ عقائد اہل سنت میں سے ہے. چاروں ائمہ فقہا اور تمام متکلمین اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کرامات حق ہیں. کرامات کا انکار کرنے والے بدعتی، گمراہ اور دائرہ اہل سنت سے خارج ہے. تمام اہل سنت کا روز اول سے اس بات پر عقیدہ و نظریہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنی قدرت کا اظہار بعض اوقات اپنے محبوب بندوں کے وجود سے فرما دیتا ہے. قدرت اللہ کی ہوتی ہے، شان اللہ کی ہوتی ہے، کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور فضل اسی کا، حکم اسی کا، مگر وہ ظاہر مختلف اشیاء میں کرتا ہے. کبھی چیزوں کو برباد کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے. مثال کے طور پر کتنی اقوام کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا.
پتھروں کے ذریعے ہلاک کیا، اقوام کو ہلاک کیا مگر پتھروں کے ذریعے سے۔ ویسے بھی تو فرما سکتا تھا، پتہ ہی نہ چلتا، ہلاک کر دیتا۔ پتھروں کے ذریعے سے ہلاک کیا، پتھر لگے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو قدرت اللہ کی تھی پتھروں کے اندر، قدرت اللہ کی تھی پتھروں کے اندر، اور ظاہر کی اللہ نے اپنی قدرت پتھروں میں، اور جس بھی ظالم کو وہ پتھر جا کر لگتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو طوفانوں کے ذریعے سے ہلاک کیا، اقوام ہلاک کر دی گئی، مگر جب وہ ہوائیں چلی تو رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کاملہ کا ظہور ان ہواؤں کے اندر کیا۔ جو مخلصین تھے ہواؤں نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور جو ظالم تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، گناہگار تھے، کفار تھے، اور جن کو ہلاک کرنا مقصود تھا، ان طوفانوں نے، ہواؤں نے ان ظالمین کو ہلاک کر دیا۔ الا حاصل قیاس، جب وہ چاہتا ہے، جس چیز میں وہ چاہتا ہے اپنی قدرت کا اظہار فرما دیتا ہے۔ آپ اور میں کھانا کھاتے ہیں تو ہماری بھوک روٹی نہیں مٹاتی، ہماری بھوک وہ اللہ رب العزت ہے وہ مٹاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک آدمی ایک روٹی کھا کے سیر ہو جاتا ہے، دوسرا آدمی 5 کھا کے بھی سیر نہیں ہوتا، اور ایک کھانے والا کبھی آدھی کھا کے سیر ہو جاتا ہے، کبھی وہی شخص 2 3 4 5 مرتبہ کھاتا ہے تو پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کیوں؟ اللہ جب چاہتا ہے تو آدھی روٹی میں اثر پیدا کر دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو 5 روٹیوں میں بھی اثر پیدا نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ ہم پانی پیتے ہیں، پیاس پانی نہیں بجھاتا، ذہن سے نکال دیں۔ پیاس اور مشروب اور پانی یہ ہماری پیاس کو نہیں بجھاتے، پیاس بجھاتا ہے اللہ۔ جب وہ چاہتا ہے پانی میں اثر پیدا کر دیتا ہے، 2 گھونٹ لیتے ہیں، 3 گھونٹ لیتے ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے۔ کبھی گھٹا گھٹ پانی کا پانی پی جاتے ہیں، ڈول کا ڈول پی جاتے ہیں، جگ کا جگ پی جاتے ہیں، پیاس نہیں بجھتی۔ وہ چاہتا ہے تو 1 گھونٹ میں اثر پیدا کر دیتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تو ایسا وقت آئے گا سمندر کے سمندر انڈیل لیے جائیں گے، پیاس نہیں بجھے گی۔ ہر چیز میں کمال، ہر چیز میں اثر کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ کیوں؟ وہ ہے مؤثر، اثر پیدا فرمانے والا، اور وہی مؤثر حقیقی ہے۔ جب وہ ان اشیاء میں اثر پیدا کر دیتا ہے تو اب یہ چیزیں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ لباس اثر دکھاتا ہے، یہ رنگ اثر دکھاتے ہیں، گرمی اور سردی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اثر اللہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی کرامت تھی، جب کڑکتی دھوپ ہوتی، جھلسا دینے والی، بدن کو آگ لگا دینے والی، صحابہ کرام علیہم رضوان چھاؤں کی تلاش میں رہتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ عین سورج کے نیچے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحابہ چھاؤں میں رہ کر بھی پریشان ہوتے تھے، اور اس کی تمازت اور سورج کی حرارت سے ان کے ابدان جلتے تھے، اور کڑکتے آگ برساتے ہوئے سورج کے نیچے بغیر کسی سائبان کے حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ کو گرمی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ جب اسی طرح سردیاں ہوتی، اصحاب رسول مختلف قسم سے اپنا بچاؤ کرتے تھے اور سردی سے دفاع کرتے تھے۔ عین اس وقت کے جب سخت ترین سردی ہوتی، حضرت علی المرتضیٰ معمول کا لباس پہنتے تھے، آپ کو سردی نہیں لگتی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی تھی، اے اللہ علی کو نہ گرمی لگے نہ سردی لگے۔ یہ بھی آپ کی کرامت ہے۔ کرامت کے معنی ہے کہ جس کے اندر، جس کے وجود میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کا اظہار کر دے اور اس کی عزت کو واضح کر دے۔ اس طرح آپ کی تکریم کو، آپ کی عزت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے اندر ظاہر کر دیا۔ گرمی کا نہ لگنا، سردی کا نقصان نہ پہنچانا، تو در حقیقت یہ کمال اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے، حکم اس کا ہے، دعا مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت علی کو نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے۔ این اس وقت
جب صحابہ کے ابدان جلس رہے ہوتے حضرت علی کو کچھ نہ ہوتا. این اس وقت جب اصحاب رسول کو سخت ترین سردی لگ رہی ہوتی حضرت علی پر وہ سردی اثر نہ کرتی. توجہ ہے, اللہ تعالیٰ اثر پیدا کر دیتا ہے. آپ کے یہاں پہ گرمی ہوتی ہے, ملتان سے آگے چلے جاؤ سخت ترین گرمی ہوتی ہے. این اس وقت پاکستان کے اندر ہی ٹھنڈے علاقوں میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے, وہاں سردی ہوتی ہے. اثر کون پیدا کرتا ہے؟ ایک اللہ ہے. ملک ایک ہے, زمین ایک ہے, لوگ ایک ہیں. کہیں پر گرمی ہے, کہیں پہ بہت گرمی ہے, کہیں پہ اسی وقت سردی ہے اور کہیں پہ بہت زیادہ سردی ہے. اللہ تعالیٰ اثر پیدا کر دیتا ہے چیزوں میں, اشیاء میں, ہواؤں میں, فضاؤں میں. کہیں پہ گرمی آ گئی, کہیں پہ سردی آ گئی. تو ہر چیز کے اندر جو چیز کا اثر ہوتا ہے, پیدا کرنے والا اثر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے ہاتھ پر وہ کام بھی ظاہر کر دیتا ہے جو عام طور پر کام ظاہر نہیں ہوتے, کام نہیں ہوتے. وہ کام اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے جو عام حالات میں عام لوگوں سے نہیں ہوتے. اسی لیے نجم الملہ والدین امام عمر نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کرامات الاولیاء حق فتظہر الکرامۃ علی طریق نقد العادۃ للولی, کہ اللہ سبحانہ و تعالی خلاف عادت امور اور کاموں کو عام حالات میں جو ہمارے ہاتھوں پر ظاہر نہیں ہوتے, ہمارے وجود سے ظاہر نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو عام حالات میں عام لوگوں کے وجود سے کام ظاہر نہیں ہوتے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اولیاء کے وجود سے ان کاموں کو ظاہر فرما دیتا ہے. کبھی وہ پرندے کو بناتے ہیں مٹی سے اور چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اڑنے لگ جاتا ہے. اگر یہ اڑانے والا مٹی سے بنانے والا اور پھر اسے اڑانے والا نبی ہو تو یہی عمل معجزہ بن جاتا ہے. بوٹیاں کھا کر ہڈیاں ایک جگہ پہ جمع کی جائیں, اپنا ہاتھ پھیر دیا جائے اور زبان ہلا کے کم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ دے اور دوبارہ سے اس پہ گوشت آئے, پوست آئے اور روح دوبارہ داخل ہو اور دوبارہ پورا مرغ بن جائے اور پھر وہ چلنے لگ جائے, دوڑنے لگ جائے. اگر یہ کام نبی سے نہ ہو, اس بندے کے ہاتھ پر ہو جو شریعت کا تابع ہو, اللہ کا مطیع ہو, مصطفیٰ کا فرما بردار ہو, سنت عظیمہ پہ عمل کرنے والا ہو, سبحان اللہ فرمانے والا ہو, یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا ہو, اگر یہ کام اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. نبی کے ہاتھ سے کام ظاہر ہو جائے جو عقلوں میں نہ آئے تو معجزہ ہے. اللہ اپنے محبوب بندے کے ہاتھ سے ایسے کام کو ظاہر کر دے تو یہ کرامت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر ولی کی کرامت اپنے نبی کے معجزے کا پرتو ہوتا ہے, اپنے نبی کے معجزے کا فیض ہوتا ہے. ہر ولی کو جو کرامت ملتی ہے اسے اس کے نبی کے خوانے کرامات اور معجزات سے اللہ تعالیٰ ولی کو عطا کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس نبی کے جتنے معجزات ہوتے ہیں اس امت کے اولیاء کی اتنی کرامات ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کے معجزات مثال کے طور پہ 10 ہوں اور امتی کی کرامات 11 ہو جائیں, نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کرامت نبی کے معجزات کا فیض ہے, پرتو ہے, اور وہی کام نبی کے ہاتھ سے ہو تو معجزہ کہلاتا ہے, اور نبی کے امتی اور غلام کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو کرامات ہوتی ہیں. کبھی بھی ولی کی کرامات اپنے نبی کے معجزات سے بڑھتی نہیں. اب جتنی نبی کی معجزات اتنے اس امت کے ولی کی کرامات. یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف امور اور مختلف کاموں کے جو معجزات ہیں وہ 1,00,000 سے زائد علماء امت کے اولیاء کو بھی اللہ نے جو کرامات عطا فرمائی ہیں وہ سینکڑوں میں نہیں, وہ ہزاروں کے اندر ہے, کیونکہ ہر نبی کے معجزہ کا فیض اس امت کے ولیوں کو جو ملتا ہے وہ کرامت بنتا ہے.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح اپنے محبوب بندوں کو کرامات عطا فرمائی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے جس طرح کرامات کا ظہور زندگی کے اندر ہوتا ہے اولیاء کے وصال کے بعد بھی ان کے ابدان سے ان کرامات کا ظہور ہوتا رہتا ہے. معجزات کا بھی ظہور ہوتا ہے اور وہ نبی کے فیض سے اور توسل سے ہوتا ہے. کرامات کا بھی ظہور ہوتا ہے کیونکہ فوت ہونے کے بعد جب اللہ کا ولی اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ منجمد نہیں کیا جاتا, اس کا فیض روک نہیں دیا جاتا اور اس کے فیض کو قید نہیں کر دیا جاتا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر آن, ہر لحظہ, ہر لمحہ اپنے محبوب بندوں کے درجات اور اپنے محبوب بندوں کی کرامات میں اضافہ فرماتا رہتا ہے. ان کا مقام, ان کا مرتبہ, ان کی قوت, ان کی طاقت, ان کی شانیں مزار کے اندر بھی بڑھتی رہتی ہیں. بڑی سادی سی بات ہے, آپ سب کو پتا ہے, جس آدمی نے اپنی اولاد کو, دوست احباب کو نیکی کے کاموں پر لگایا ہو, بندہ فوت ہو جائے اور بعد میں وہ نیکی کا کام ہوتا رہے, آپ نے مسجد بنائی, آپ نے مدرسہ بنایا جو سامنے بنا ہوا ہے, بس توجہ کی ضرورت ہے, بنا دیا ہے آپ نے ماشاءاللہ, بڑا عمدہ بنایا ہے, بھرپور محبت کے ساتھ بنایا ہے. اب اس کے مزید کچھ کام ہیں, بہت سارے کام ہیں ابھی, آپ توجہ فرمائیں اس مدرسے کی طرف بھی. اپنے حلال اور طیب رزق سے نکال کر آپ مسجد کی تعمیر اور ترقی فلاح و بہبود کے لیے جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں. پھر ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی اس کی کرامات عطا فرماتا ہے. یاد رکھیے کہ جب بندہ فوت ہو جائے اور اس نے جو صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑا ہے, مسجد چھوڑی عالی شان, مدرسہ چھوڑا عالی شان, یہاں پہ نیکی کے کام ہوتے رہیں گے. بتائیے آپ نے جو خدمت کی ہے مسجد اور مدرسہ کی, آپ کو قبر میں ثواب تو نہیں ملے گا نا یار, آپ فوت ہو گئے ہیں, یعنی جب فوت ہوں گے, جڑا نہیں بولتا وہ فوت مر گیا ہی ہے, سبحان اللہ تے فرماؤ. درس قرآن کا اپنا مزاج ہوتا ہے, تقریر کا اپنا مزاج ہوتا ہے, تو درس قرآن میں اگر آپ سبحان اللہ فرماتے رہیں گے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, ذرا فرمائے سبحان اللہ. حضرات دیکھیے سب کا عقیدہ ہے, نظریہ ہے, جو مانتا ہے اس کا بھی, جو نہیں مانتا اس کا بھی, کہ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کا اجر و ثواب قبر میں بھی آپ کے درجات ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے جب تک وہ چیز رہے گی بلند ہوتے رہیں گے درجات. اچھا آپ کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہیں گے, کیوں آپ چودھری صاحب لگے ہیں. ہم تھوڑی سی اطاعت کریں تو ہمارا اجر قبر میں بڑھتا رہے. جن کی زندگیاں ساری گزر گئی, صبح و شام قرآن پڑھنے, قرآن پڑھانے, اور آگے ہزاروں کی تعداد میں علماء, اولیاء, صوفیاء تیار کرنے کے اندر گزر گئی. کیا غوث العظم کے درجات نہیں بڑھتے ہوں گے؟ کیا خواجہ اجمیری کے درجات نہیں بڑھتے ہوں گے؟ کیا داتا علی حجویری کے نہیں بڑھتے ہوں گے؟ اور پھر آپ بات کیجئے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی, کیا شیر خدا کے درجات بلند نہ ہوتے ہوں گے؟ بڑی سادی سی بات ہے, لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. جب جدو اینا دے موڈے در کی پھر سمجھ آ جاندی. اور بھائی جب آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں تو ان اولیاء کے بھی تو درجات بلند ہوتے ہیں. آپ کا اور میرا درجہ اگر بلند ہوتا ہے نا 1-2 نمبروں کے ساتھ, تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں. اگر ہم ایک جست میں فرش سے اٹھ کر عرش نشین ہو جائیں, یہ ہمارا حال ہے, تو بتائیے ان کا کیا مقام ہوگا جن کی زندگیاں اسلام کے لیے وقف ہیں, بلکہ جن کا وجود, جن کی عادات, جن کے اطوار, جن کا طور طریقہ خود دین ہو, اسلام ہو, اور اسلام کے راہبر اور اسلام کی علامت اور اسلام کی شناخت ہو. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی ان کی قبر میں بلند فرماتا رہتا ہے. ان کا فیض روکتا نہیں, منجمد نہیں کرتا,
ٹھہرا نہیں دیتا. اس لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، ولی کامل اللہ کا دوست جب زندہ ہو تب بھی اس کے بدن سے، اس کے ہاتھ پر خلاف عادت امور سرزد ہوتے رہتے ہیں. جب وہ تہے مزار چلا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی پھر بھی کرامات کا ظہور اس کے بدن سے فرماتا رہتا ہے. آپ ایک دو کرامتیں سن لیجئے. صحیح یہ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ الکہف آیت نمبر 12 کے تحت لکھا. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا اسود، غلام تھا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا. اس نے چوری کی. جب چوری کی تو پکڑا گیا. لوگ پکڑ کے اسے حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں لے آئے. آپ چیف جسٹس تھے، آپ قاضی تھے، آپ اس وقت امیر المومنین تھے. جب وہ آیا لوگوں نے گواہیاں دی. اسود نے اقبال جرم بھی کر لیا، مال بھی برآمد ہو گیا. تو اب حد تو جاری ہوتی ہے. جب حد ثابت ہو جائے پھر اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی اس کے اندر رعایت نہیں برتتا کہ حد کو جاری کرنا، قصاص لینا یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی کبھی بھی اللہ کے حق کو ترک نہیں کرتے، اسے پورا کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے اقبال جرم کے بعد، مال کی برآمدگی کے بعد اسود کا ہاتھ کاٹ دیا. اسود کا ہاتھ کاٹ دیا. اور وہ اسود ہاتھ لے کر اپنا جب جا رہا تھا خود اپنا ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اور گلی میں کہہ رہے واہ واہ کیا بات ہے حضرت علی المرتضیٰ کی، کیا شان ہے حضرت علی المرتضیٰ کی، کیا مقام ہے حضرت علی المرتضیٰ کا. راستے میں حضرت سیدنا سلمان فارسی اور حضرت کرا رضی اللہ تعالی عنہما مل گئے. کرا چھوٹا کاف، را پہ شد، آگے الف اور پھر عین ہے. کرا وہ پوچھنے لگے، تابعی ہیں، پوچھا کہ اے نوجوان یہ کیا ماجرا ہے؟ ہاتھ تو نے تیرا کٹا ہوا ہے، اپنے ہاتھ میں تو نے پکڑا ہوا ہے، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا، کیوں کاٹا اور وجہ کیا ہے؟ وہ اسود نامی غلام حضرت علی المرتضیٰ کا مقتدی، پیار کرنے والا انسان تھا نا، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور جب جرم ثابت ہوا تو بھاگا نہیں، اقبال جرم کیا، ہاتھ کاٹ دیا. جب حد جاری ہو جائے، حد نافذ ہو جائے، جتنا بھی بڑا گناہ ہو، حد اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. پہلے چور تھا، سزا بھگت لی تو اب آپ اس کو چور نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. پہلے گناہگار تھا، حد بھگت لی، سزا بھگت لی، حد جاری ہو گئی، نافذ ہو گئی، اب وہ گناہگار نہیں. بلکہ احادیث سے ثابت ہے حد جاری کرنے کے بعد جب صحابہ نے اس بندے کے بارے میں بات کی جس پر حد جاری ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر اس بندے کی توبہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فیصلے کے اندر فرمایا اس کی توبہ کو، مائش بن مالک کی توبہ کو اگر پورے مدینے کے لوگوں پر، اور ایک روایت میں اپنی پوری امت کے گناہگاروں پر اس توبہ کو تقسیم کروں تو اس امت میں کوئی گناہگار نہ رہے. اتنی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے حد جب جاری ہو جاتی ہے. پہلے گناہگار تھا، گناہ ہو گیا تھا، مگر اب اسے گناہگار اور چور نہیں کہہ سکتے. لیکن کرراہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے، انہوں نے ساری بات بتا دی. کہا کس نے ہاتھ کاٹا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ ہاتھ امیر المومنین نے کاٹا، یعصوب المؤمنین نے کاٹا، جو مؤمنین کے سردار ہیں انہوں نے کاٹا، اور میرا ہاتھ داماد مصطفیٰ نے، شوہر بطول نے کاٹا. حضرت کرراہ کہنے لگے انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا ہے اور تو ان کی منقبت کا گنگنا رہے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا اے میرے بھائی انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا. احساس دیکھیے. کہا میں کیوں نہ ان کی منقبت پڑھوں اور کیوں نہ ان کے نعرے لگاؤں. اگر حضرت علی المرتضیٰ میرا ہاتھ نہ کاٹتے تو سزا ہوتی، جہنم کے اندر پکڑا جاتا اور نہ جانے کیا ماجرا ہوتا.
آپ نے حد کو نافذ کر کے مجھے جہنم کی آگ سے بچایا ہے، اور جو جہنم کی آگ سے بچائے اس کی منقبت ہی پڑھنی چاہیے، شان ہی کو گنگنانا چاہیے۔ میں اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کی شان پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آئے، سارا ماجرا سنایا۔ فدع الاسود، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود نامی غلام کو اپنے پاس بلایا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَاعِدِهِ، اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کی کلائی کے ساتھ جوڑا، وَغَطَّاهُ بِمَنْدِيلٍ، اور اس کے اوپر اپنا مونڈے مبارک سے، شانے سے، کندھے سے رومال اتارا اور اس کے ہاتھ پر ڈال دیا۔ وَدَعَا بِدَعَوَاتٍ، اور اللہ کے ولی نے، شیر خدا نے اللہ تعالی سے دعا کی، جو بھی دعا کی۔ راوی کہتا ہے فَسَمِعْنَا صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے آواز سے، آسمان سے ایک آواز سنی۔ کیا؟ کوئی کہہ رہا تھا ارفع الرداء، اے لوگو اس چادر کو اٹھا دو، ارفع الرداء، چادر کو اٹھاؤ، عن الیدی، اس ہاتھ سے، فرفعناہ، راوی کہتے ہیں ہم نے اس چادر کو، رومال کو ہٹا دیا۔ فَإِذَا الْيَدُ قَدْ بَرَأَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَجَمِيلِ صُنْعِهِ، جب ہم نے چادر کو ہٹایا تو وہ ہاتھ کلائی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور اللہ نے اس ہاتھ میں پہلے سے بھی زیادہ طاقت عطا فرما دی تھی۔ یہ کرامت ہے۔ جوڑا کس نے؟ اللہ نے۔ جوڑا کس نے؟ اللہ نے۔ مگر اس کی سبیل کیا ہے، طریق کیا ہے، راستہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، اور وسیلہ کیا ہے؟ وہ وسیلہ، وہ ذریعہ، وہ طریق، وہ راستہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ جو کرتا ہے، بولیے تو صحیح، ڈٹ کے بولنے، کوئی مسئلہ نہیں، عقیدہ ہے ہمارا، اپنے ذہن میں رکھے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ کبھی نبیوں کے ذریعے سے کرتا ہے تو بھی اللہ کرتا ہے، کبھی ولی کے ذریعے سے کرتا ہے تو بھی کرتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا ولی کرتا ہے، نبی کرتا ہے، یہ شرک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بھوک کون مٹاتی ہے؟ روٹی۔ پیاس کون بجھاتا ہے؟ پانی۔ کہتے ہیں نا، جب یہاں پر شرک نہیں، سمجھیے نا بات کو، سمجھیے، بھوک کون مٹاتی ہے؟ روٹی۔ پیاس کون بجھاتا ہے؟ پانی۔ یہاں پر شرک نہیں، حالانکہ حقیقت میں پیاس بجھانے والا، حقیقت میں بھوک مٹانے والا، یہاں پر اگر شرک نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجاز۔ مجازن روٹی بھوک مٹاتی ہے، مجازن پانی پیاس بجھاتا ہے، یہاں پر شرک نہیں۔ سردی کون روکتا ہے؟ موٹے کپڑے۔ ہوا کون دیتا ہے؟ پنکھا۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ روشنی کون دیتا ہے؟ لائٹ، بلب۔ حقیقت میں کون دیتا ہے؟ اور بابا ہزار کاموں میں اگر ان کی طرف نسبت کر دیں تو شرک نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ علی کرتا ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبی کرتا ہے، اگر یہاں پر بھی شرک نہیں ہوتا تو الحمدللہ پھر وہاں پر بھی شرک نہیں ہوتا۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی نے ان کا ہاتھ جوڑ دیا، لیکن اس کے پس منظر، حقیقت، ذہن، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جوڑا اللہ نے ہے، ذریعہ علی بن گئے، جوڑا اللہ نے ہے، وسیلہ علی بن گئے، جوڑا اللہ نے ہے، اور طریق جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنایا وہ حضرت علی المرتضیٰ کی صورت میں۔ اسی طرح حجت اللہ علی العالمین میں یہ روایت موجود ہے صفحہ 614 پر، جو میرے پاس مطبوع ہے۔ ایک آدمی تھا المختصر، اس نے اپنے والد کی گستاخی کی، باپ سمجھاتا تھا، نصیحت کرتا تھا، اور اس نے اپنے والد کی نصیحت کو پسے پش ڈالا اور اپنے باپ کی کوئی بات نہ مانی، حتیٰ کہ ایک دن اس نے ہاتھ اٹھایا اور اپنے والد کی بے ادبی کر دی۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، اس نے بے ادبی کر دی۔ یاد رکھیے، جب ماں اور باپ اپنی اولاد کے ڈر سے اپنی ضرورت و حاجت کو بیان نہ کریں، کہیں میرا بیٹا خفا نہ ہو جائے،
کہیں میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا بیٹا برا محسوس نہ کرے. سمجھ لیجئے آپ کی زندگی اور کاروبار میں برکت نہیں آ سکتی. کثرت آ سکتی ہے، ممکن ہے کہ کثرت آ جائے. ماں باپ کے گستاخ ہو، ممکن ہے گھر سے 2 گھر بن جائے اور 2 گھروں سے بلڈنگ بن جائے، پلازا بن جائے اور بہترین آپ کو آسائش مل جائے. کثرت ہو سکتی ہے، سکون نہیں مل سکتا، برکت نہیں مل سکتی. کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کی اس حد تک ادب اور احترام کریں کہ ان کو اپنی حاجت، اپنی ضرورت پیش کرتے ہوئے آپ سے ڈر محسوس نہ ہو، آپ کی خفگی کا انہیں ڈر نہ ہو، بلکہ وہ بلا جھجک اپنے مسائل کو آپ کے ساتھ بیان کر سکیں، اپنی ضروریات کو بتا سکیں. اس بندے نے بے ادبی کر دی. جب بے ادبی کی، باپ کا بڑا دل دکھا، حرم کعبہ میں پہنچا، ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس کا انتقام تو لے، میں ضعیف، ناتواں، کمزور اور بوڑھا، اور بیٹا طاقتور، جوان، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، تو انتقام لینے پر قادر ہے. باپ نے ادھر ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اس کے بیٹے کے جسم پر فالج کو طاری کر دیا، اور جس ہاتھ سے اس نے مارا تھا وہ ساری طرف، ساری جانب، ساری سائڈ فالج زدہ ہو گئی اور وہ زمین کے ساتھ لگ گیا. جب اس پہ فالج گرا، اللہ نے، یہ بڑی دولت ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. بیٹے کو احساس ہو گیا، جو ہاتھ اٹھایا تھا سزا دنیا کے اندر مل گئی ہے. رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، معذرت کرنے لگا، حتیٰ کہ باپ نے جب اپنے بیٹے کو زمین پر لڑکتا ہوا، گھسڑتا ہوا، پریشان دیکھا اور اسی کے پاخانے میں اس کو لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے دیکھا، باپ تھا، شفیق تھا، دل پسیج گیا، رحم آیا اور اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. مگر بیٹا صحیح نہیں ہوا. بیٹے نے کہا آپ نے یہ دعا بد دعا کہاں کی تھی؟ کہا حرم میں جا کر. کہا میرے ساتھ چلیے. خدا کا کرنا ایسا ہوا، ایک اونٹ پہ باپ سوار ہوا اور دوسرے پہ بیٹے کو سوار کیا. باپ والا اونٹ بتکا اور پہاڑی کے ساتھ جا ٹکرایا، اونٹ بھی مر گیا، باپ بھی فوت ہو گیا، اور یہ کسی نہ کسی طریقے حرم میں پہنچ گیا کعبے کے اندر. دور تھا حضرت یعقوب المسلمین، امیر المومنین، تاجدار اہل عطا، مشکل کشا، شیر خدا کا. آپ نے اس بندے کو دیکھا، شہر حرم کے اندر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے اور بڑی زاروں کی تار آہو زاری کے ساتھ رو رہا ہے، اور لوگ اس کے گرد جمع ہے، طواف کو بھی چھوڑ دیا ہوا ہے، لوگ اس پہ رحم کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے، اور ایک عجیب قسم کا آہو فغا ہے. حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے، معاملہ پوچھا، اس بندے نے ساری حقیقت کھول کر بیان کر دی، اور ساتھ یہ بھی بیان کیا قسم اٹھا کر، اللہ کی عزت کی قسم، میرے باپ نے مجھے معاف کر دیا تھا، وہ میرے ساتھ تشریف لا رہے تھے اور یوں اونٹ بتکا، باپ شہید ہو گیا راستے میں، اور میرے باپ نے دل کے ساتھ مجھے معاف کر دیا تھا. حضرت علی المرتضیٰ نے جب سنا باپ نے معاف کر دیا مگر حرم میں آ کر دعا کرنے کی مہلت نہ ملی، یہ سارا ماجرا سنا، فقام علی جن، حضرت علی کھڑے ہوئے، وصلی رکعات، چند رکعات آپ نے نماز پڑھی، ودعا بدعوات، اور پھر حضرت علی نے اللہ تعالی سے دعا مانگی. ہم یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں، ہر ولی اللہ کا محتاج ہے، حتیٰ کہ ہر نبی بھی اللہ کا محتاج ہے. کو مختار کل، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، بس اللہ کی ذات ہی بے نیاز ہے. ہر ولی کے وجود سے جس بھی کرامت کا ظہور ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے. سبحان اللہ فرمائیے، بات ختم کر. اگر اللہ تعالیٰ اذن نہ دے، حکم جاری نہ فرمائے، اثر پیدا نہ کرے، تو کئی مرتبہ پیران عظام 50 مرتبہ شو شو کرتے رہتے ہیں، میرے کو پائنر سے سیدھے نہیں ہوئے، انہیں دن ہو گئے دم کر جائیں، اثر ہی نہیں اللہ پیدا کرتا. کبھی کیا ہوتا ہے، شو شو بھی نہیں کرتے، ایسے دیکھتے ہیں آرام مل جاتا ہے. اثر کون پیدا کرتا ہے؟ یہ پکی بات.
جب وہ بھوک کے اندر اثر پیدا کر دیتا ہے، آرام مل جاتا ہے، نگاہ میں فیض پیدا کر دیتا ہے، کام بن جاتا ہے، نہیں کرتا تو بنا ہوا بھی بگڑ جاتا ہے، سمرا ہوا بھی خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے نماز پڑھی، جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، پھر دعا کی، کس سے؟ اللہ سے۔ وَدَعَا بِدَعَوَاتٍ، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور ثم قال، دعا کرنے کے بعد، جو دعا کرنے کے بعد فالج زدہ، زمین پہ پڑے ہوئے لوٹ پوٹ اور گھسٹتے ہوئے بندے کی طرف دیکھا، فرمایا یا مبارک۔ حضرت علی کو اشارہ ہو گیا تھا کہ علی آپ کی دعا قبول ہو گئی، اب زبان ہلانے کی دیر ہے۔ فرمایا یا مبارک، اے برکت دیے ہوئے، قم، کھڑا ہو جا۔ جب آپ نے کہا فقاما، وہ بندہ کھڑا ہو گیا، ومشا، اور چلنے لگا، وعاد الی الصحہ، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس بندے کو صحت عطا فرما دی۔ ظاہر کم حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، اور اس کم کے اندر اثر اللہ نے پیدا کر دیا۔ آپ اور میں کم کہتے رہتے ہیں، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے بندوں نے جب 5:20 ہوئے تھے، اب 25 ہو گئے، کم کہتے ہوں گے، میں نہیں اٹھا، وہ اٹھ کے خود چلے گئے۔ یعنی آپ کے قوم میں اثر پیدا نہیں ہوا۔ بات کو سمجھیے، بڑی خاص بات تھی جو میں نے آپ کو بڑے آسان طریقے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی۔ اور میرے بھائی، ہر ولی کی کرامت میں اثر اللہ کا ہوتا ہے، نگاہ اس کے نبی کی ہوتی ہے، کمال اللہ اپنے محبوب بندوں کے وجود سے فرما دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی اتنی کرامات ہیں کہ اگر انہیں بیان کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ 2-4 روز ناکافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہمیں، ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت ظاہر کرنا جائز نہیں، درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت ظاہر کرنا، تو کچھ دوست اس طرح سوال کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں جائز نہیں، جب نبی کے پاک معراج شریف پہ گئے، آپ کہتے ہیں اوپر گئے سدرۃ المنتہا، پھر اس کے آگے، تو وہ اوپر ہی گئے ہیں نا، یہ سمت ظاہر ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد۔ بڑا اہم سوال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کی جہت سے، ہر قسم کی سمت سے پاک ہے۔ وہ زمان سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے زمان اور مکان کہ اس کی ذات پر زمان کا اطلاق نہیں ہوتا، جس پر زمان کا اطلاق ہوتا ہے، اور جو زمانے کا محتاج اور وقت اور پیریڈ کا محتاج ہوتا ہے تو وہ محتاج ہوتا ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اور جو زمانے کا محتاج ہوتا ہے اس کی کوئی ایک تاریخ ہوتی ہے، بننے کی تاریخ ہوتی ہے، اور پھر اس کے ٹوٹ جانے کی یا اس کے ختم ہو جانے کی بھی کوئی ڈیٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ڈیٹ سے، تاریخ سے، زمانے سے پاک ہے۔ جب کچھ بھی نہ تھا، نہ زمان نہ مکان، تب بھی اللہ کی ذات تھی، اور جب کچھ نہ ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ ہوگا۔ تو وہ زمان کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا، مکان کا بھی اطلاق نہیں ہوتا۔ جب کوئی جگہ نہ تھی، عرش نہ تھا، لوح نہ تھا، قلم نہ تھا، کرسی نہ تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ تھا۔ اور جب یہ ساری کائنات عدم اور فنا کے پردے میں چلی جائے گی، کوئی نہیں ہوگا، تب بھی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ باقی ہوگا۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے اللہ، اور انگلی کھڑی کر دی جاتی ہے، خدا با کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، ہاتھ اوپر کر دیتے ہیں، چہرہ اوپر کر دیتے ہیں، توجہ ہے۔ آپ کہتے ہیں اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی خدا نہیں، مگر انگلی کہتی ہے اللہ ہے۔ جب زبان انکار کرتی ہے اللہ الہ، تو ہمارا یہ بدن، ہماری یہ انگلی اشارہ کر رہی ہوتی ہے کوئی اللہ نہیں، مگر انگلی کہتی ہے کتنے؟ گل ہے سمجھ؟ کہتے ہیں نا اشہد اللہ، زبان کہتی ہے نہیں ہے، انگلی کہتی ہے۔ زبان بھی تو ہمارا جز ہے نا، تو انگلی بھی ہمارا جز ہے۔ زبان کہتی ہے نہیں ہے کوئی اللہ، انگلی کہتی ہے ایک اللہ ہے۔
جب زبان کہتی ہے الا اللہ تو انگلی نیچے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو انگلی کھڑی کی جاتی ہے ایک کی طرف اشارہ اور بلندی کی طرف اشارہ، تو یہ اللہ تعالی کی سمت کو ظاہر کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بڑائی، اس کی کبریائی. جو چیز بڑی ہوتی ہے نا ہم اس کے سائز میں یوں کرتے ہیں، ایک اتنی چیز ہے ایک اتنی ہے، ہم بڑی کے لیے اونچا کا اشارہ کرتے ہیں. یہ محض اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، اس کا یہ عقیدہ و نظریہ نہیں ہوتا کہ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اللہ اوپر ہے یا بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ وہ بیٹھنے سے، لیٹنے سے، چلنے سے، پھرنے سے، دوڑنے سے پاک ہے. مگر احادیث میں چلنے کا ذکر آ گیا، بیٹھنے کا ذکر آ گیا، دوڑنے کا ذکر آ گیا، بھاگنے کا ذکر آ گیا، مسکرانے کا ذکر آ گیا. تو یہ جو اذکار ہیں یہ متشابہات ہیں، اور اہل ایمان متشابہات پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر اس میں بحث نہیں کرتے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. فرمایا جن کے دل ٹیڑھے ہیں اور جن کے دل کے اندر میل اور کچیل اور زیغ ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. جو اہل ایمان ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ہر بات پہ ایمان ہے، اللہ ہے اور کبریائی ثابت ہے، بلندی ثابت ہے، بڑائی ثابت ہے. قرآن نے کہا الیہ یصعد الکلم الطیب، ہر پاک کلمہ اوپر چڑھتا ہے. یصعد کا مطلب ہے چڑھنا، تو چڑھا اوپر جاتا ہے نا. تو ہمارا ایمان ہے کہ اوپر کلمات چڑھتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اوپر ہے. اللہ اپنی طاقت، قوت، علم کے ذریعے سے ہر جا موجود ہے. اس کے لیے سمت اور جہت کو ثابت کرنا جائز نہیں. جو کی جاتی ہے تو اس کا مقصد فقط اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہوتا ہے. جی حضور ایک سوال ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے یا بدعت ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ذرا جو ہے وہ. یہ ساری جو گفتگو ہوئی ہے میرے خیال میں یہ اسی کے حوالے سے ہے. ہم جب یا علی کہتے ہیں یا نبی اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے اے اللہ کے ولی، اے علی، یا اے نبی، اے اللہ کے رسول ہماری مدد فرمائیے. ٹھیک ہے. جب میں نے پہلے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کر دی کہ جب بھی کوئی ولی کام کرتا ہے، آپ اور میں بلکہ پورا جہاں جو بھی کر رہا ہے تو یہ اللہ کے اذن سے کر رہا ہے. ما ورائے حکم الہی نہ کوئی کچھ کر سکا ہے نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی نافع ہے، فائدہ مند ہے، یا بعض لوگوں کے لیے آپ ان کو رسوا فرمانے والے ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کفار کو، تو یہ اللہ کے اذن سے. ہر نبی کا وجود، کل کائنات کا وجود کسی کو فائدہ دیتا ہے تو اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ ان کی ذوات میں یہ اثر پیدا کر دیتا ہے. حکم اللہ کا ہوتا ہے، اجازت اللہ کی ہوتی ہے، وہ کام کرتے ہیں. اب یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ پاک نے یہ طاقت ان کو دی ہے کہ نہیں. روٹی کو طاقت دی ہے نا بھوک مٹانے کی، پانی کو طاقت دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھانے کی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح دوا سے آرام نہیں ملتا. میں نے دوائی کھائی آرام آ گیا، نہیں، دوائی نے آرام نہیں دیا، کیپسول اور انجیکشن نے آرام نہیں دیا، پھکی اور سفوف نے کوئی آرام نہیں دیا. آرام دینے والی ذات اللہ ہے. ذریعہ پھکی بن گئی، دوائی بن گئی، انجیکشن بن گیا. کئی مرتبہ ہوتا ہے اللہ اثر پیدا ہی نہیں کرتا، در بدر بندہ ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، شفا ہی نہیں ملتی. کبھی محلے کا ڈاکٹر اور حکیم دوائی دیتا ہے، شفا مل جاتی ہے. تو بھائی ان تمام اشیاء کے اندر مؤثر حقیقی نے اثر رکھا ہے، قوت رکھی ہے، کمال رکھا ہے. اللہ نے اپنے بندوں میں بھی طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے، کمال رکھا ہے. جس طرح زندگی کے اندر وہ فائدہ مند ہوتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں، وہ بعد وصال اللہ ان کے درجات کو اور کمالات کو منجمد نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اور زیادہ شان عطا فرما دیتا ہے. اور یہ راہ ثبوت کے پکارنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل پکارنا جائز ہے. زیادہ کوشش کیجئے، میں پوری توجہ سے کہہ رہا ہوں اپنے کابرین کی تحقیقات کو پڑھ کے، کہ مانگنا ہی سے چاہیے،
یہ جائز ہے، اولیاء سے استمداد کرنا جائز ہے، فرض کیا ہے؟ اللہ سے مانگا جائے، ٹھیک ہے نا، مانگا اللہ سے جائے یہ فرض ہے، اور وسیلہ دینا بھی فرض نہیں، آپ بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ سے مانگے، وسیلہ مستحب ہے، وسیلہ جائز ہے، اللہ کے ولی سے، اللہ کے نبی سے استمداد کرنا، مدد طلب کرنا جائز ہے، فرض نہیں ہے۔ ہاں اس کا انکار کرنا بد مذہبیت، گمراہ ہے، کیوں کہ بہت ساری احادیث طیبات اور قرآن کے اشارات سے یہ مضمون ثابت ہے کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی مدد کرنے پر قادر ہیں، اللہ نے ان کو قادر بنایا ہے۔ اور یا کے ساتھ خطاب کرنا قرآن مجید کے اندر موجود ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ کی نیت ہوگی کہ اثر اللہ پیدا کر رہا ہے، اس نے ولی کو یہ طاقت اور قوت دی ہے، اس کی طاقت و قوت سے وہ چاہے تو ولی کے اندر اثر پیدا کر دے اور میری بگڑی بن جائے، تو سبحان اللہ، بالکل جائز ہے۔ اور اس کو کفر کہنا، شرک کہنا، اس کے لیے آپ کو پھر قرآن و حدیث سے کوئی چیز ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ کہنا کفر و شرک ہے، احادیث سے ثابت ہے بالکل۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ صحرا کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کی کوئی چیز، آپ راستہ گم ہو جاتا ہے آپ سے، تو آپ کہیں اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو فرمایا کہ فضا کے اندر، علاقہ، ہر علاقے کے اندر اللہ کے کچھ رجال ہیں، اللہ کی فورس ہے، اللہ کے سپاہی ہیں جو نظر نہیں آتے، جب تم انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، تمہاری مدد کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ آ جاتا ہے ادھر سے، کوئی گاڑی والا آ جاتا ہے ادھر سے، راستہ سمجھ میں آ جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس طرف میں نے جانا ہے، تو یہ سب اشارات ہیں۔ لیکن اللہ بھی یاد رکھی جب مدد کرتا ہے تو اسباب کے ذریعے سے کرتا ہے، صحیح ہے نا۔ وہ چاہے تو آپ کو اٹھا کے پہنچا دے جہاں پر مرضی، مگر اس نے گاڑی بھیج دی، بظاہر آپ گاڑی پر بیٹھے تو منزل پر پہنچے، بندہ اسی پر رٹ لگانا شروع کر دے تو یہ بھی بے وقوفی کے سوا تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بالکل ثابت ہے، جائز ہے پکارنا، اولیاء کا طریقہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ طریقہ ارشاد فرمایا ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی یہ حاضری حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ ناز میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی نیک دلی حاجات، تمنا و آرزوؤں کو پورا فرما۔ جہاں کہیں غلامان اعتکاف کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اے میرے مالک کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم سنت کا صدقہ ان کے اعتکاف اور اس کے ایک ایک لحظہ و لمحہ کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین اپنی اطاعت و بندگی کا جذبہ نصیب فرما، اولیاء انبیاء کی مودت و محبت نصیب فرما، اصحاب رسول اہل بیت اطہار کی مودت نصیب فرما، اور اسی محبت و مودت میں جینا اور مرنا نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا